السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق دو تین اہم مسائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے دنیا کے اندر کیا فائدے ہیں اور آخرت کے اندر کیا فائدے ہیں، تو اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ روزہ آخرت میں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ کتنا دے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر بادشاہ کسی کو دینے پہ آ جائے تو کتنا دیتا ہے۔ اگر بادشاہ دنیا کے اندر خوش ہو جائے اور وہ کسی کو دینے پہ آ جائے تو خزانہ لٹا دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ جس کو مل جائے تو اب سوچیں کہ اس کو کتنا ملے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ کے آخری رات میں، یعنی جس دن رمضان ختم ہونے والا رہتا ہے آخری رات میں، تمام روزے داروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ روزہ سے دنیا میں کیا فائدے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ صحت بلکہ اس کی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ پورے سال انسان کھاتا پیتا ہے، 11 مہینہ من چاہی اندازی کھاتا ہے، تو اس سے جو ہے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے اور بہت ساری گندی چیزیں پیٹ کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ صفائی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ فلٹر ہوتا ہے آپ کا۔ تو دنیا کے اندر یہ فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صحت مند ہونا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو یہ دنیا کے اندر فائدے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری سے شفا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کینسر کا علاج بھی روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے بتایا دنیا کے فائدے۔ اب آئیے روزے کے متعلق دو تین اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی وہ قضا کر بھی نہیں سکتا ہے، بالکل ہی طاقت ختم، ڈاکٹر اس کو منع کر دیے ہیں، تو اب فدیہ وہ کتنا ادا کرے گا؟ تو یاد رکھیے فدیہ جو ہے وہ ایک دن میں 2 وقت کا پیٹ بھر کے مسلمان جو کھانا کھا سکے، 2 وقت اتنا فدیہ دینا ہے۔ لیکن عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے اس کے مقدار پر بھی آپ جو ہے فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ 100 روپیہ کے حساب سے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 100 روپیہ کے حساب سے پورے 30 دن کا حساب لگا کر اور اس کو دے دینا ہے 100 کے حساب سے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزہ کن عذر کے بنا پر چھوڑ سکتے ہیں، کن عذر کے بنا پر؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں بتایا تھا کہ اگر بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو اگر جواب دے دیا تب آپ چھوڑیں۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے تھوڑی بہت بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو منع کر دیے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، تب پھر آپ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے مسافر کہا گیا کہ اتنا سخت سفر ہو کہ 3 دن 3 راتیں پیدل کا سفر، کیونکہ پہلے پیدل اور گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، آج کل تو ماشاءاللہ ٹرینوں کا سفر ہے، سہولیات کے ساتھ ہے، اور ایروپلین کا سفر ہے۔ تو اگر سفر میں آج رکھ سکتے ہیں آپ آرام سے تو رکھے، بہت فضیلت ہے۔ لیکن پہلے کیونکہ بہت سخت سفر ہوتا تھا، گرمی کی شدت ہوتی تھی، پیدل سفر ہوتا تھا، کئی دن کا گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، تو اس لیے اجازت دی گئی تھی۔ لیکن سفر میں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہو، اس حالت میں عورتیں چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں،
جو میں انشاءاللہ کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں، اگر وہ ایسے مسائل پوچھنے ہوں تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں اچھی طرح انشاءاللہ ایسا مسائل بتاؤں گا جو آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔